الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہ میرا راستہ سیدھا ہے۔ لفظی معنی دراں حالے کے سیدھا ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، پس تم تابعداری کرو اس راستے کی، اور نہ تابعداری کرو تم راستوں کی، یعنی اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، یہ ضمیر کا مرجع یہ سبل ہے، ورنہ وہ راستے تمہیں بھٹکا دیں گے اللہ کے راستے سے، میرے راستے سے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ خط کھینچا سیدھا، اور 7 ٹیڑھے ٹیڑھے خط کھینچے۔ فرمایا یہ جو راستہ ہے یہ سیدھا ہے، صراط مستقیم، اور باقی منہا جائر، ٹیڑھے راستے ہیں، اور ہم نے چلنا ہے سیدھے راستے پہ، صراط مستقیم۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ مذکورہ چیزیں اللہ تمہیں حکم کر رہا ہے اس کے ساتھ، کیوں؟ تاکہ تم اس کی ناراضگی سے بچ جاؤ، اور ما لا یرضا ہو جو وہ پسند نہیں کرتا اس سے بچ جاؤ، متقی بن جاؤ۔ ثم، یہ تاکید فی ذکر ہے۔ تاکید فی ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ چیز پہلے ہے ذکر میں بعد آ رہی ہے۔ پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، مراد تورات ہے، تماماً واسطے مکمل کرنے نعمت اس بندے پہ جو اچھا ہے، مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، تماماً اہل النعمہ، علی الذی، علی عبد الذی احسن، اور تفصیل ہر چیز کے لیے، دین کی جتنی ضروریات تھیں، ضروری چیزیں تھیں، سب کی تفصیل موجود تھی۔ دین کی ضروریات، یہ مطلب اور مفہوم، پہلے یہ میرا لفظ یاد رکھا کرو کہ مطلب اور مفہوم یہ روح المعانی میں بھی ہے اور تفسیر مدارک میں بھی ہے۔ جب آدمی کہہ دیتے ہیں نا مفہوم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چاہے لفظ دونوں کے ایک نہیں، مطلب اور مفہوم ایک ہے، تو اس لیے یہ لکھا کرو ساتھ۔ تو ضروریات دین مراد ہے تفسیر لکل شیء، اور یہ مفہوم روح المعانی اور مدارک میں اس مقام پہ موجود ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، شاید کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ ایمان لے آئیں۔ وہذا، سے دلیل وہی ہے، یعنی یہ کتاب بھی تورات کے موافق تعلیمات غیر اللہ کو حلال اور نیازات غیر اللہ کو حرام کہہ رہی ہے۔ یہ قرآن مقدس کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، برکت بھری ہے۔ یہاں میں ایک ضروری بات کرنے لگوں، توجہ کرنا تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھے۔ مبارکن سے مراد ہے دنیاوی اور اخروی، اس میں خیر کثیر ہے۔ قرآن مجید مبارک ہے، اس میں کثیر خیر اور نفع ہے، دنیاوی اور اخروی، جی دنیاوی اور اخروی اس میں یہ ہے۔ اور یہ تفسیر مدارک اور روح المعانی میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، مبارکن، مبارکن کثیر الخیر والنفع، ایک یہ قاضی شمس الدین علیہ رحمت کے لفظ ہے، اور خیر دنیاوی و اخروی سب اس میں ہیں، برکتیں، رحمتیں، یہ مدارک اور روح المعانی میں ہے۔ اس دن میں نے ایک بات سنائی تھی کھاریہ میں، کھاریہ کے حوالے سے، مولانا قاری خلیل الرحمن بڑے نیک درویش آدمی ہیں، ہمارے علاقے کے 40 سال سے
عالم مارکیٹ مدنی مسجد میں۔ وہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی تھی تو وہ یہ آیت تھی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، وہ پچھلی نہیں، مفہوم دونوں کا ملتا ہے، وہ یہ آیت مبارکہ تھی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ۔ جی فَاتَّبِعُوهُ، پس تم تابعداری کرو اس کی۔ تو یہ میرے عزیزو فَاتَّبِعُوهُ تفسیر مدارک میں ہے۔ مدارک کا کمال ہے کہ ہر آیت کی تفسیر حدیث پاک سے کرتا ہے۔ قرطبی کا کمال ہے کہ کوئی آیت ہو تو اس میں فی ست مسائل، سب و مسائل، یہ اس کا کمال ہے۔ ابن کثیر سب روایات کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ ابن جریر ہر آیت کے ساتھ حدیث پیش کرتا ہے، کوشش اس کی۔ روح المعانی تو بہت بڑی تفسیر ہے جو علم معانی کو لے کے چلتی ہے۔ جلالین تو ایک نورانی قید ہے، بڑا آسان ہے لیکن اس میں بہت کچھ ہے۔ کشاف لغت کا امام ہے، ماہر ہے، وغیرہ۔ فَاتَّبِعُوهُ تفسیر مدارک میں ہے کہ عقائد اور اعمال میں اس کی تابعداری کرو۔ سبحان اللہ، قرآن مقدس میں عقیدہ بھی ہے، اعمال بھی ہے، تفصیل حدیث پاک میں ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ پس تم تابعداری کرو قرآن مقدس کی، اور ترجمے میں کہنا ہے فَاتَّبِعُوهُ یعنی عقائد اور اعمال میں قرآن کی تابعداری کرنی ہے۔ وَاتَّقُوا اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ جی ان تقولوا یہ کہ تم نہ کہنے لگ جاؤ، کراہیتاً ان تقولوا یا لئلا تقولوا، جلالین، انما انزل الکتاب، نہیں سوائے اس کی کتاب اتاری گئی، نہیں سوائے اس کی کتاب اتاری گئی۔ اس کتاب سے مراد مولانا جنس کتاب ہے جو تورات اور انجیل سب کو شامل ہے، قرآن کو بھی شامل ہے، یہاں یہ مراد ہے۔ نہیں سوائے اس کی کتاب اتاری، پھر سمجھ لو کتاب سے مراد جنس کتاب، پھر جنس کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ نہیں سوائے اس کی اتاری گئی کتاب دو جماعتوں پہ، یہود و نصارہ پہ، یہودیوں پہ تورات، نصارہ پہ انجیل، ہم سے پہلے۔ وَإِن كُنَّا عَن دَرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، یہ ان مخفف من المثقلہ ہے، بے شک ہم تھے ان کے پڑھنے سے البتہ غافل۔ تو تمہیں قرآن مل گیا جو سب علوم کا جامع ہے، سب علوم کا جامع ہے۔ اور تقولو یا تم نہ کہنے لگ جاؤ کہ اگر بے شک ہم پہ کوئی کتاب اتاری جاتی لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، البتہ ہم زیادہ ہدایت پہ ہوتے بنسبت اہل کتاب کے۔ لو جی تمہیں قرآن مل گیا ہے۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، پس تحقیق تمہارے پاس دلیل آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ بَيِّنَةٌ واضح دلیل، مراد قرآن مقدس ہے۔ ہدن بمعنی ہادی کے، اور رحمت۔ فمن نظلم ممن کذب بآیات اللہ، پس کون شخص زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، وصدف عنہا اور اعراض کیا ان آیات سے۔ ان قریب ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو اعراض کرتے ہماری آیات سے، سوء العذاب، سخت عذاب کا، بما کانوا یصدفون، بسبب اس کے کہ وہ اعراض کرتے ہیں۔ اعراض کا مطلب منہ پھیرنا، توجہ نہ کرنا۔ پھر رب کائنات اب ترہیب، ڈرانے لگے ہیں، توجہ کرنا۔ جی حال ینظرون، یہ تخویف دنیاوی ہے جی، تخویف دنیاوی، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، موت کے روح قبض کریں، یا تیرے رب کا عذاب آ جائے، یا بعض تیرے رب کی نشانیاں، سورج کا طلوع ہونا مغرب سے، جس دن آ جائیں گی بعض نشانیاں تیرے رب کی جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، 10 بالکل قیامت کے قریب، تو نہیں نفع دے گا نفس کو اس کا ایمان لانا، ایسا نفس کی ایمان نہیں لایا تھا اس سے پہلے۔ جو اب ترجمہ مشکل آ رہا ہے خیال کیا کرو۔ یا نہیں کمایا اپنے خیر، ایمان میں خیر کو، بھلائی کو نہیں کمایا۔ منافق کی
اسی طرح کافر کا ایمان جب بالکل وہ نشانی آ جائے گی کوئی قبول نہیں ہوگا۔ قل انتظروا انا منتظرون، کہہ دو تم انتظار کرو جو نشانیاں آنے والی ہیں، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یہ جناس الاشتقاق ہے جی، انتظروا انا منتظرون، ذالک، یہ اسی طرح ہے۔ باقی سن لو، ان الذین فرقوا دینہم، تخویف اخروی ہے جی، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو، اختلاف کیا، وکانوا شیعا، اور ہو گئے وہ شیعہ، شیعہ سے مراد یہاں جماعتیں ہیں، ہو گئے وہ جماعتیں یعنی مختلفت الاہواء، لست منہم فی شیء، میرے لاڈلے پیغمبر آپ ان سے کسی چیز میں ہیں، آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان سے بری ہیں، لست منہم فی شیء، میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت لکھتے ہیں، انت بری منہم لست منہم ولیسوا منک، انت بری منہم، تو ان سے بری ہے، لست منہم، تو ان سے نہیں، ولیسوا منک، وہ تجھ سے نہیں، یہ بارہ ضرور لکھنا، انت بری منہم لست منہم ولیسوا منک، انما امرہم، اے حسابہم، اے حسابہم وجزاؤہم، نہیں سوائے اس کہ ان کا معاملہ، انما امر نہیں آیا، ما کافہ انہ پہ آئی جی، اللہ، اللہ کی طرف، ثم ینبہم، پھر اللہ خبر دے گا، بما کانوا، ساتھ اس کے جو کچھ وہ کرتے رہے۔ 7واں پارہ یہ سورہ انعام مکمل کر کے سورہ اعراف بھی انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ربنا تقبل منا حسنۃ فلہ عشر امثالها، جو لایا نیکی پس اس کے لیے 10 مثل ہوگا، اس کے نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا، اللہ کی طرف سے فضل اور رحمت ہے۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت لکھتے ہیں، فضلا من اللہ و رحمت، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، فضلا من اللہ و رحمت۔ ومن جاء بالسیئہ، یہ مقابلہ بھی ہے علم معانی میں، من جاء بالحسنہ من جاء بالسیئہ، پھر نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر مثل اس کے، گناہ ایک کیا تو سزا بھی ایک ہی ہوگی، یہ بھی اللہ کا عدل ہے اور انصاف ہے، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے کہ ثواب میں کمی آئے یا عذاب زیادہ ملے۔ ارشاد فرما دو میرے لاڈلے پیغمبر جی، سورت کے خاتمہ میں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اعلانوں میں سے پہلا اعلان ہے، پہلا اعلان، وہ کیا اعلان ہے میرے لاڈلے پیغمبر؟ اننی ہدانی ربی، بے شک میرے رب نے میری رہنمائی کی ہے دلائل عقلیہ اور نقلیہ کے ذریعے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، دینن، صراط مستقیم سے بدل ہے۔ مولوی عرفان کہتا ہے کہ استاد جی، بدل اور مبدل منہ کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے، تو صراط مستقیم دینن، جواب یہ ہے صراطم مستقیما، اس کا محل یہ ہے، قل اننی ہدانی ربی صراطم مستقیما، اس محل پہ عمل کر کے مولانا دینن کا، قیما ملت ابراہیم، وہ مضبوط ہے، مستقیم ہے دین، جو کہ ملت ابراہیمی ہے، دینن اس سے عطف بیان ہے، ملت ابراہیم، ملت ابراہیم عطف بیان ہے، حنیفاً، دراں لے کے یہ ابراہیم سے، ابراہیم علیہ السلام اس سے حال بن رہا ہے، دلاں لے کے وہ یکسو ہونے والے تھے، وما کان من المشرکین، ان میں نہ شرک اعتقادی تھا نہ شرک فعلی تھا۔ مولانا حفیظ اللہ اعتراض کرتے ہیں کہ استاد جی پہلے جو آ گیا حنیفہ، پھر کیوں آیا؟ یہ تاکید ہے، یہ کیا ہے؟ تاکید ہے۔ دوسرا اعلان سن لو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جو میں نے صبح سب کو دعا کہی ہے، میرے لیے کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ نہ ہوا تو اللہ پاک ثواب دیں گے، میری نیت یہ ہے جو میں نے صبح کہا ہے، زندگی میں 70 دفعہ کم از کم اللہ کا قرآن پڑھا لوں، میرے لیے مزید دعا کر دینا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ دوسرا اعلان، بے شک میری نماز، میری قربانی،
مراد میری ساری عبادتیں ہیں، اور میرا زندہ رہنا، میرا فوت ہونا۔ جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام پہ موت نہیں آئی، تھوڑے سے ٹائم کے لیے آئی، کتنی غلط بیانی ہے۔ مماتی، میرا مرنا، دنیا سے جانا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے، ایسا اللہ جو رب العالمین ہے۔ محیا ممات، محیا اصل میں محیون تھا، باب علم یعلم سے مصدر میمی ہے، ممات ماما وطن تھا، بولو ماما مخ یا ون اگے مام وطن، سمجھی بات؟ تو یہ مصدر میمی ہے، اور باب نصر ینصر سے ہے، مات یموت، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لکھ لو محیون مموتن، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور اسی کے ساتھ مجھے حکم دیا گیا رب کی طرف سے، وانا اول المسلمین، اور میں تمام مسلمانوں میں اس امت میں پہلا ہوں۔ جی تیسرا اعلان، قل غیر اللہ ابغی ربا، جی قل اغیر اللہ رب، ارشاد فرما دو پیغمبر، کیا اللہ کے سوا، ابغی بغا یبغی، باب ضرب یضرب ہے، اصل میں ابغی تھا، یرمی والا قانون لگا ہے۔ یہ صرف کی جو میں بات دہراتا ہوں، آپ نہیں میری حکمت سمجھ رہے کہ صرف وہ ہے کہ آخر تک انسان اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا، اسی لیے آپ شافیہ پڑھ رہے ہیں، فصول اکبری پڑھ رہے ہیں، علم الصیغہ پڑھ رہے ہو، مراق الارواح پڑھ رہے ہو، صرف پڑھ رہے ہو، آخر تک۔ میرے استاد جی ملوالی والے عبد القدوس رحمہ اللہ تعالی، میں موقوف کرتا تھا مشکات شریف، شرح جامی میں نے حل کی ہوئی تھی 1.5 سال میں، لیکن استادوں نے صرف میری بند نہیں کرائی تھی، پھر بھی روزانہ اجرا کراتے تھے 1-2 آیتیں، اس کا آج بھی فائدہ ہے۔ ہمارا جب خط آتا تھا، اس وقت خط کا دور تھا، میرا خط آیا مثلا حبیب الرحمان، ادھر آ بھائی، حبیب و بر وزن فعیل و الرحمان، سارا وزن نکلوا کے پھر خط دیتے تھے۔ تو ہم طالب علم ایک دوسرے کو کہتے تھے یار خط استاد تک نہ پہنچ دیتے کرو، گھنٹہ پہلے لگنا استاد اجرا کرانے، جی تو اس تو بعد جو ہے نا استاد خط دینا، تو اس واسطے صرف ناودش ذوق نہیں چھوڑنا۔ ابغی، تیسرا اعلان، کیا اللہ کے سوا میں تلاش کروں رب، استفہام انکاری، وہو رب کل شیء، اور وہ رب ہے ہر چیز کا، ولا تکسب کل نفس، تخویف اخروی ہے جی، نہیں کما سکے گا، نہیں کماتا کوئی جی، یعنی کوئی گناہ مگر اس پہ وبال ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، یہ جناس الاشتقاق ہے، اور مطلب یہ ہے گناہ کوئی کرے سزا کو اور بھگتے، گناہ بیٹا کرے سزا باپ بھگتے، یہ نہیں ہوگا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، تفسیر جساس نے یہ لکھا ہے، گناہ کسی کا کسی کے ذمے نہیں، ابنا کریں اور آبا کو سزا ملے، آبا کرے ابنا، یہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی گناہ کا سبب بنتا ہے وہ اور چیز ہے، ایک آدمی نے سینما لگایا، کوئی گناہ کرے گا اسے بھی سزا ملے گی، وہ اور چیز ہے، کرے ہی نہیں، کرائی نہیں، پھر اسے سزا ملے، ایسے نہیں ہوگا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب ہی کی طرف ہے تم سب کا لوٹنا، پھر تمہیں خبر دے گا اس چیز کی جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ کئی علماء میرا ترجمہ و تفسیر سنتے ہیں، اگر کوئی مجھ سے سبقت لسانی غلطی ہو جائے، آمدن تو نہیں ہوتی، خطا صابن ہو جائے، اطلاع کر دیا کرو، بہت احسان ہوگا جی۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ اللہ وہ ہے جی، وہ اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہیں جان نشین زمین میں، تمہیں جان نشین بنایا جی، اور بلند کیا بعض تمہارے کو اوپر بعض کے درجات میں، پیدائش، شکل، حسن و جمال، مال، رزق، علم، کوئی زیادہ ہے کوئی کم ہے، تاکہ تمہیں آزمائے بیچ اس کے جو تمہیں عطا کیا ہے، جو تمہیں عطا کیا ہے۔ سن لو نہیں مانتے، ان ربک سریع العقاب،
نہ ماننے والوں کے لیے تیرا رب جلدی سزا دینے والا ہے، اور آخر ماننے والوں کے لیے وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، وہ البتہ بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ قرآن مجید کی ہر صورت کے آخر میں مسئلہ توحید ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بڑی جدت ہے، نیا انداز ہے، خیال کرنا کیسے نیا انداز ہے۔ عام یہ ہوتا ہے کہ متکلم کا مزاج سخت ہے یا نرم ہے، ایک مزاج ہوتا ہے۔ احمد کہتے ہیں میرے استاد کا مزاج سخت ہے، میرے باپ کا مزاج سخت ہے، میرے تایا کا مزاج سخت ہے، میرا مزاج سخت۔ ایک مثال دے رہا ہوں، علی کہتے ہیں میرے والد صاحب کا مزاج نرم ہے، میرے استادوں کا مزاج نرم ہے۔ ایک مزاج ہوتا ہے۔ قرآن میں جدت ہے، دو مزاج ہے، ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ کوئی میری بات سمجھیے، یہ زندگی میں یاد رکھ، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ یہ کہیں نہیں ہوگا، مزاج ایک ہوگا، یا نرم یا سخت۔ لیکن قرآن کا مزاج دیکھ رہے، ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم۔ اس کی توحید کو نہ ماننے والے ان ربک سریع العقاب، اور توحید کو ماننے والے وانہ لغفور الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ۔ تحفۃ الحبیب نکالو بھائی، تکرار بھی اس سے کیا کرو، کتاب کھولا کرو، جلدی کرو۔ کل استاذہ کہے نے استاد جمیل صاحب نو یہ فرمانے توجہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے، سورہ اعراف سورہ صاد کے بعد 39 نمبر پہ نازل ہوئی، ترتیب کے لحاظ سے 7 نمبر پر ہے۔ میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ کا ربط سورۃ الانعام میں ما انزل اللہ کی اتباع کرنے اور نفسانی خواہشات اور گمراہوں کی اتباع نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس صورت میں اللہ تعالی نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ کتنا آسان ربط ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کا ربط، اگر تم نے چوپاؤں اور زمین کی پیداوار میں غیر اللہ کو شریک نہ کیا اور ان سے غیر اللہ کی نظریں نہ دیں تو اللہ تعالیٰ تم کو نہ صرف دوزخ سے بلکہ اعراف سے بھی بچا کر جنت میں داخل کریں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ ربط معنوی تیر طرح ہے۔ نفی شرک اعتقادی کے لیے سورہ انعام میں دلائل عقلیہ کثرت سے بیان کیے گئے تھے، لیکن دلیل نقلی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آئی تھی تفصیلاً، اور 17 انبیاء کرام علیہ السلام سے اجمالاً۔ اب اس صورت میں نفی شرک اعتقادی کے لیے دلائل نقلیہ آئیں گے۔ دوسرا ربط معنوی، سورہ انعام میں نفی شرک فعلی تھی، نذور غیر اللہ، تعلیمات غیر اللہ کو تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ اب اعراف میں تعلیمات غیر اللہ کی صرف ایک نہایت اہم ضرورت کا ذکر کیا گیا، یعنی برہنہ ننگے ہو کے بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا، اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے، موجب نہیں ہے، بلکہ ناراضگی کا ہے۔ تیسری چیز ربط، مسئلہ توحید کے تبلیغ کے لیے مصائب برداشت کرنے کی تلقین کی جائے گی، ساتھ ہی ہر دو مضمون نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فعلی کی تکمیل بھی ہوگی۔ نوٹ، اس صورت میں مضامین کی ترتیب سورہ مائدہ کے مطابق ہوگی، شرک فعلی پہلے اور شرک اعتقادی بعد میں ہوگا۔ مختصر خلاصہ، 3 دعوے ہیں اس صورت میں۔ مسئلہ توحید کی تبلیغ پر پورا استقلال رکھو، مصائب آئیں گی برداشت کرنا، یہ پہلی ہے۔ 2، ما انزل الیکم کی تابعداری کرو، شیطان کے تابع ہو کر اپنی طرف سے تعلیمات نہ نکالو، دوسرا دعویٰ۔ تیسرا دعویٰ ہوگا غیر اللہ کو متصرف فی الامور، شرک اعتقادی کرتے ہوئے برکات دہندہ خیال کر کے نہ پکارو، نہ پکارو، پکار صرف اللہ کی ہے۔ آگے یہ تکرار میں آ جائے گا، اور نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا خلاصہ یہ ہے، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسئلہ مردانہ وار بیان کرو، مخالفین کی طرف سے تکالیف آئیں گی
تکالیف برداشت کرنا، مسئلہ توحید کی تبلیغ نہ چھوڑنا، شرک اعتقادی و فعلی پر نقلی دلائل بالتفصیل سناتے۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے، توجہ کرنا، کہ سابقہ صورت میں ہے ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم، سمجھی بات؟ یہ آیا۔ اب اگلی صورت میں ہے اتبعوا ما انزل، جب وہ جلدی سزا دینے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، تم قرآن کی کیا کرو؟ تابعداری۔ دوسرا میرا ربط یہ ہے ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، ادھر ہے کتاب انزل الیک، کتنا پیارا ربط ہے، اللہ قبول فرمائے۔ امتیازات میں سے ایک امتیاز سن لو، اس کو یاد کر لو، وہ یہ ہے کہ سورت ممتاز ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو تفصیل سے ذکر کرنے پہ، کوئی چیز بھائی رہے نہیں، مولانا کر دینی ہے بیان، اور یاد بھی پچھلی دفعہ کی طرح سب کو یاد ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا، 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 اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا مغیث اغثنا، 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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین یا رب العالمین برحمتک۔ سبحان